ہمارے یہاں ایک ریس لگی ہوتی ہے جو کہ ایک ہمارا جو طبقہ ہے جو کہ استطاعت رکھتا ہے وہ ایک نہیں 6 7 جانور قربان کرتا ہے، اور ایک ایسا طبقہ آتا ہے بیچ میں جس کے لیے جانور خریدنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس قربانی کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ دیکھیں، جو عید الاضحیٰ ہے یہ یوم تسلیم و رضا ہے۔ عید کا جو دن ہے، قربانی کا جو دن ہے، یہ جو عید الاضحیٰ قربانی کی جو خوشی ہے، یہ یوم تسلیم و رضا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ، اور دوسرا ایثار، قربانی، ہمدردی، غمخواری۔ اور لفظ قربانی کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو بالکل واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے تقرب کو چاہنا، اللہ کی رضا کو پانا۔ تو قربانی جو ہے اسی مقصد کے لیے دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ جتنا بھی اگر آپ غور کریں گے، قربانی کو دیکھیں گے یا آپ حج کو دیکھیں گے یا اس عید کے دن کو دیکھیں گے، تو یہ جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اور اس میں جتنے بھی اعمال ہو رہے ہیں، حقیقت میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اور سیدنا اسماعیل اور سیدہ حاجرہ السلام علیہ ان کی ایک وفائیں ہیں۔ ان تینوں جو حضرات شخصیت، ان کی اداؤں اور وفاؤں کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ تو ہمیں اپنی قربانی کرتے ہوئے اور عید کے دن قربان گاہ کی طرف جاتے ہوئے، عیدگاہ کی طرف آتے ہوئے، ہمیں وہ ایک جو تصورات، جو احساسات، جو خیالات تھے ان کو باقی رکھنا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اس خواب کو بیان کیا اسماعیل کے سامنے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر ہوا بھی ایسے ہی، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں کے دونوں باپ بھی اور بیٹے نے بھی جو تسلیم اور رضا کا تصور دیا ہے، ہمیں آج اس رضا اور تسلیم کے تصور کے اوپر آنا ہے۔ جو میں نے پہلے لفظ بولا تھا کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ یوم تسلیم و رضا ہے، اور اس دن 2 پوائنٹ ہمارے اندر لازمی آنے چاہیے۔ ہم جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں نا تو اپنی ناجائز خواہشات کو بھی ذبح کرنا ہے۔ ہم جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں ہم نے اپنے اندر کے جانور کو بھی ذبح کرنا ہے۔ ہماری جو اندر نفرتیں ہیں، جو ہماری عداوتیں ہیں، جو ہماری روحانی بیماریاں ہیں، ہماری معاشرتی جو برائیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ذبح کرنا ہے۔ اور یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی تب ہوگی جب ہم اس خوشی کے اندر اپنے بہن بھائیوں کو شریک کریں گے، اپنے خاندان کے اپنے جو عزیز و اقارب ان کو شامل کریں گے، اور پھر اس کے اندر صرف اپنی سوسائٹی اور کمیونٹی میں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلم اور غیر مسلم ہے، مسلم اور غیر مسلم کی تفریق مٹا کر انسانیت کو اس خوشی میں جمع کرنا ہے، بے شک، تاکہ یہ جو ہے بھرپور خوشی کا انداز جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ اور وہی پیغام ہے جو میں شروع میں آپ کو دے بہت خوبصورت آپ نے ان کا حیثیت کا حوالہ دیا ہے عید الاضحیٰ کے حوالے سے۔ فتائی صاحب میں آپ کی طرف کروں گی، مجھے یہ بتائیے گا کہ کن افراد پہ قربانی فرض ہے؟ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں کہ تم پہ بھی فرض ہے، تم پہ بھی فرض ہے، ہو قربانی نہیں کی، برا مناتے ہیں کہ قربانی نہیں کی، لیکن کسی کو اصل حالات نہیں پتہ ہوتے کہ یہ آدمی جو ہے استطاعت رکھتا ہے نہیں رکھتا۔ پلیز آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ قربانی کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں رب العزت نے دیا۔ سورہ کوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کی لیے نماز ادا کرو اور قربانی دو۔ جو لفظ انحر ہے یہ صیغہ امر ہے، اور امر مطلق سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید سے اس کا واجب ہونا یہ ثابت ہے قربانی کا۔ قربانی کی کچھ شرائط ہیں۔ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مقیم ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کی جو علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ 78 کلومیٹرز یعنی 78 کلومیٹر
جو اگر اس کو مائلز میں کریں جو پہلے وقت میں ہوتا تھا تو وہ 48 میل بنتے ہیں کہ وہ اپنے شہر سے اپنے گھر سے وہ دور ہو تو وہ مسافر تصور ہوتا ہے. تو مسافر پر جو ہے وہ قربانی واجب نہیں ہے. اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو. اس کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یہ وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. مگر زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے آپ کا جو مال ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے، یا 7.5 تولے آپ کے پاس سونا ہے، یا دیگر اشیاء جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچتی ہیں. تو اگر زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر 1 سال گزرے، وہ رقم آپ کے پاس 1 سال تک موجود رہے. لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے. 3 دن جو عید الاضحیٰ کے ہیں، قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اگر آپ کے پاس اس نصاب کے مطابق رقم آ جائے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی صرف مسلمانوں پر فرض ہے. اس کے لیے مسلمان ہونا یہ شرط ہے. غیر مسلم اگر قربانی کرے گا تو وہ لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اچھا عمل ہے، گوشت دے گا، مگر اس پر قربانی واجب نہیں ہے. اس کے وجوب کی شرط جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے. یہ 3 اس کی شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. اسیر رحمان صاحب، یہ بھی سنا گیا ہے کہ جن پہ قرضہ ہو ان پہ قربانی فرض نہیں ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کو پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، اور 2 مینڈے جب آپ نے ذبح کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک میری طرف سے ہے، اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت تک آنے والے میرے ان امتوں کی طرف سے ہے کہ جو چاہ رہے ہوں گے لیکن ان میں استطاعت نہیں ہوگی. سب سے پہلا میسج اور پیغام تو یہ ہے، اگر کسی میں استطاعت اور طاقت نہیں ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مقروض ہے اسے پہلے قرضہ ادا کرنا چاہیے جو اس کے اوپر لازم ہے. ہاں، وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ سے کسی بندے نے پیسے لیے ہوئے ہیں اور پیسے وہ مجھے ہفتے کے بعد لٹا دے گا، میرے پاس آ جائیں گے، تو وہ قربانی کا اگر اس عمل میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن قرض پہلے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ، جیسے ابھی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ قربانی کے لیے ایک تو مسلمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے کوئی بڑا جانور ہم لے رہے ہیں اس میں 7 لوگ شریک ہو گئے، گائے میں یا اونٹ میں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص نیت بھی ہے. ہمارا وہ جو ہماری نیت ہے صرف گوشت کھانے کی نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. نیت کو بھی صاف کیا جائے کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں.